اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرثا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. آپ کہہ دیجئے میری طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو کہنے لگے ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے جو درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے کے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی بڑی اعلیٰ شان ہے جس نے نہ بیوی بنایا نہ اولاد. ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں گڑا کرتے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے جنات کا غرور اور بڑھا دیا. ان آدمیوں کا بھی وہی گمان تھا جو تمہارا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں فرمائیں گے. ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم آسمان کے بعض ٹھکانوں پر سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ اپنے لیے ایک گھاس لگائے شعلے کو تیار پاتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے زمین پر رہنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا منظور ہے یا ان کے رب نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہمارے مختلف فرقے ہیں، اور ہم نے جان لیا کہ ہم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور زمین سے بھاگ کر. اور جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے نہ وہ نقصان کا اندیشہ کرے نہ ظلم کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور ہم میں سے بعض تو فرما بردار ہیں اور بعض گناہ گار، تو جو لوگ فرما بردار بن گئے انہوں نے تو درست راستے کو تلاش کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور جو گناہگار ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور کہ یہ سیدھے راستے پر قائم رہیں تو ہم ان کو خوب سیراب کر دیں گے تاکہ ہم اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کر دیں گے. اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے نہ تم کو نقصان پہنچانا میرے اختیار میں ہے اور نہ ہدایت دینا۔ کہہ دیجئے اللہ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس کے سوا ہرگز مجھے کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی، لیکن اللہ کی بات اس کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو یقیناً ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور تعداد میں کم ہے۔ کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے، وہی غیب کا جاننے والا ہے، چنانچہ وہ کسی پر اپنے غیب کی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتے سوائے پیغمبر کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو کہ وہ اس کے آگے پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے۔